الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان قرآن حکیم میں ایک انتہائی خوبصورت صورت وارد ہوئی ہے، جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن کی زینت اور دلہن ہے۔ جس طرح دلہن کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو بہت ہی خوبصورت آہنگ عطا فرمایا ہے۔ اس کا جو صوتی آہنگ ہے وہ بالکل نمایاں ہے۔ جب کوئی خوش الحان قاری اس کو پڑھتا ہے تو انسان اس کے ملکوتی آہنگ سے جو ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک ظاہری پہلو ہے، لیکن اس کا جو اصل حسن ہے وہ اس کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ تو آج ہم سورہ رحمان کے معنوی حسن کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی آیت ہے الرحمن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جو صفت رحمت سے بنایا گیا ہے۔ اس صفت رحمت سے اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ بھی بنایا اور رحیم کا لفظ بھی بنایا، یعنی گویا کہ رحمت کی دو شانیں ہیں کہ جن کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ تو الرحمن جو ہے اس کے معنی ہوں گے کہ وہ ذات کے جس میں رحمت خداوندی جوش مارتا ہوا ایک سمندر ہے، جس میں بڑی بڑی لہریں ہیں اور اس میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، جبکہ رحیم جو ہے اس کے اندر ایک دوام اور استمرار اور استقلال کے ساتھ کسی چیز کا موجود ہونا۔ تو رحمت کی یہ دونوں شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، اور یہ صفت رحمت انسان کے لیے اتنی ہر دل عزیز اور ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ بھی رحمت خداوندی کے محتاج ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی جب رحمت خداوندی اپنی آغوش ملے گی تو میں جنت میں داخل ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ صفت کس قدر اہم اور ضروری ہے، اس کی انتہائی بلند شان جو فعلان کے وزن پر ہے۔ الرحمن، وہ ذات کے جس کے اندر رحمت اپنے عروج پر ہے، جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر۔ اسی طریقے سے دوسری آیت پر آئیے، علم القرآن، سکھایا اس نے قرآن۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ نومولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ علم لے کر آتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، مجھے کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اس نومولود بچے سے لے کے بڑے سے بڑے فلسفی اور دانشور تک جو علم ہے وہ سب عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار علوم انسان کو سکھائے ہیں، لیکن ان علوم میں سب سے جو چوٹی کا علم ہے وہ قرآن ہے، لہذا اس کا ذکر دوسری آیت میں، جیسے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے پیاری صفت رحمت اور اس کی بھی انتہائی بلند شان رحمان کی شکل میں بیان کی گئی، ایسے ہی جو کچھ اللہ نے انسان کو سکھایا اس میں بلند ترین چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو جتنی مخلوقات ہیں، شجر، حجر، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، بلکہ ہمیں ایک گریڈیشن نظر آتی ہے کہ جمادات ہیں، بے حس و حرکت ہیں، اس کے بعد اوپر نباتات ہیں، ان میں حیات ہے، نمو ہے، اس کے اوپر حیوانات ہیں، اور اس کے بھی چوٹی پر جو ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار جو ہے وہ انسان ہے، اس لیے اس کا بیان تیسری آیت میں ہے۔ یعنی آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ہر آیت میں ایک چوٹی کا مضمون آ رہا ہے۔ اور چوتھی آیت میں فرمایا علمہ البیان، ہم نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس کو بولنا سکھلایا۔ انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان میں سب سے بہترین صلاحیت جو اس کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی قوت بیان ہے، ورنہ جہاں تک طاقت ہے، جہاں تک جسمانی نشو و نما کا معاملہ ہے، یہ تو دیگر حیوانات کے اندر بھی ہے، بلکہ ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے، جو اس کا اصل حسن ہے، وہ اس کا قوت گویائی ہے، اس کا ذکر اللہ نے چوتھی آیت میں فرمایا۔ آپ دیکھیے ان چاروں آیات کو اگر آپ ملائیں تو اس سے ایک بڑا زبردست نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ رحمان جس نے اپنی رحمانیت کے صدقے تم کو قرآن جیسا علم
جو اس کے خزانہ علمی کا سب سے بیش قیمت موتی ہے وہ تمہیں عطا فرمایا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں قوت گویائی عطا فرمایا۔ تو اس قوت گویائی کا بہترین استعمال قرآن کا بیان ہے۔ اپنی اس قوت کو، قوت بیانیہ کو قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے میں لگاؤ۔ یہ جو نتیجہ ان 4 آیات سے نکل رہا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں اس کو انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ متفق علیہ روایت ہے، چونکہ آیات بھی ساری چوٹی کی ہیں لہذا حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی ہے جو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو، خاص طور سے قوت گویائی کو اس قرآن حکیم کی اشاعت میں صرف کریں، سیکھنے سکھانے میں۔ تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے اندر جو سبق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔